جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم کا مہینہ اسلامک اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور پورے سال آنے والی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے، فتنوں سے، ان تمام پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے۔ محرم کا مہینہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے خطوط اور لیٹرز لکھے تھے بادشاہوں کو۔ گویا دعوت و تبلیغ کے کام کی ابتدا بھی محرم سے ہوئی ہے۔ محرم ہی کا مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے اور مدینہ منورہ کو اسلام کا مرکز بنایا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جتنی ہی قربانی دینی پڑے اللہ کے حکم پر دے دینا، لیکن اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا، اور کسی کو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو روک دینا، اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا۔ اسی لیے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی کہ اللہ کے حکم پر یوں کہہ دیا جو اللہ کا تمہیں حکم ہے میرے ابا وہ کر گزریے، اور انتہا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہوئی محرم کے مہینے میں، سجدے میں سر ہے اور اللہ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں دین کے لیے۔ تو صبر پر جو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ صبر کے ثواب، ہر عبادت کے ثواب معلوم ہے، لیکن صبر کا ثواب اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔
اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں قیامت میں فرشتے اعلان کریں گے، کہاں ہیں صبر کرنے والے، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ جو لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا اللہ کی اطاعت پر جمنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے دی ہوئی مصیبت میں امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جنہوں نے صبر کیا، وہ کھڑے ہو جاؤ، وہ سب صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، اور فرشتہ ان کو لے جائے گا جنت کی طرف، اور جنت کا دروازہ تو بند ہوگا جب تک جنت کے فرشتے جن کو داروغہ کہتے ہیں وہ کھولیں گے، جب تک وہ نہیں کھولیں گے اندر کیسے جائیں گے؟ یہ لوگ انتظار کریں گے، اللہ سے پوچھیں گے وہ فرشتے، اللہ ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے صابرین کو جنت میں جانے کا تم نے حکم دیا، کیا حکم ہے اللہ بندوں کے بارے میں؟ آپ جو حکم فرمائیں تو اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے قرآن میں لکھ دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی عمل کرنا ہے اور قیامت میں حساب دینا ہے۔ رہ گئی ایک رنج و راحت کی بات، رہ گئی بات رنج و راحت کی، رہ گئی بات رنج اور راحت کی، یہ فقط ایک وقت گزرنا ہے، بس یہ دنیا چلی جائے گی، پھر قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے کون سے حکم کو توڑ کر آیا، میرے کون سے حکم کو پورا کر کے آیا اس پر۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیا جلایا، روشن ہے، اور ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کی وجہ سے وہ روشنی بجھ گئی، روشنی بجھ گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو سمجھا یہ انا للہ کسی بڑی مصیبت پر پڑھا جاتا ہے، میں تو سمجھی کہ یہ کسی بڑی مصیبت پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر چھوٹی مصیبت پر بھی اگر یہ آیت پڑھی جائیں تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، چھوٹی مصیبت پر یہ ثواب ہے، بڑی مصیبت پر کتنا ثواب ہوگا؟ جیسے آج صبح ہی مجھ پر میسج آیا کہ وہ ہمارے مسجد کے ٹرسٹی ہے امین بھائی، ان کے یہاں پوٹا ہوا صبح، اور 1-2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے ان کے گلاب جیسے پھول کو اس کی روح نکال کر آ گئے؟ فرمایا ہاں اللہ، دل تو نہیں چاہتا لیکن تیرا حکم۔ چھوٹا بچہ خوبصورت دودھ پیا، سلایا، انتقال کر، اللہ ان کو بھی صبر دے۔ چھوٹا بچہ، یہ تو ہو گیا جنت کا راستہ۔ قیامت میں امام غزالی فرماتے ہیں سارے بچے انتظار کریں گے، شور کریں گے، اللہ پوچھیں گے کہاں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بچے ہیں، کہاں؟ ان کو جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے جنت میں جاؤ، انٹر ان جنہ۔ The children are going to say, no, we're not going to go alone in Jannah. We're going to take our parents and go in Jannah. تو فرشتے وہ اللہ پوچھیں گے بھائی چھوٹا بچہ روح نکال لی، تو وہ ماں کتنی مصیبت میں ہوتی ہے، 9 مہینہ بچے کو اٹھاتی ہے، پھر اس کی پین کی، درد کی جو مصیبت ہے، تکلیف ہے، پھر وہ بچے کی خوشی میں۔
اور پھر وہ بچہ اللہ لے لے اس پر اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، صبر کرے، خدا پاک کی قسم اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جنت میں ان کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھو۔ انہوں نے مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے۔ میک اے ہاؤس ان دا قصر ان جنت اینڈ کیپ دا جنت نیم بیت الحمد بیکاز دا چائلڈ پاسڈ اوے اینڈ دے ور سیئنگ انا للہ و انا الیہ راجعون، دے ور پریزنگ اللہ تبارک و تعالی۔ اس پر بھی اللہ خوش ہو کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پریشانیاں آتی ہے دنیا میں، رنج و راحت، یہ ایک وقتی ٹائم ہے، کبھی مصیبت کبھی خوشی، کبھی مصیبت زیادہ ہے لیکن اس پر صبر ہے۔ اسی لیے بے صبرا کون ہے اور صبر والا کون ہے؟ علماء اس کی تعریف کرتے ہیں جو ہر تھوڑی تھوڑی بات پر مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایت اور کمپلین کرتا ہے وہ بے صبرا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایت کرتا ہے وہ بے صبرا ہے، اور جو آدمی مصیبت کے آنے کے بعد اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے وہ صبردار ہے۔ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ، حدیث میں آتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اوہ کرتا ہے، کب درد کی وجہ سے اوہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ اللہ لکھو، ہر اوہ پر اللہ۔ اور اگر یہ چیختا ہے کسی درد کی وجہ سے برداشت نہیں کا، لکھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بیمار ہے، پریشان ہے، کبھی بستر میں سوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے۔ ہاں یہ بستر میں سونے والا بیمار جو اللہ کو یاد کیا کرتا تھا آج بیمار ہے، بستر میں سویا ہوا ہے۔ تہجد پر نماز، تہجد کی مصلی پر نماز پڑھنے والے کا ثواب لکھو اس کا۔ اور جو کروٹیں بدلتا رہتا ہے بیماری کی وجہ سے، بیکاز آف سکنس ہی کانٹ فال سلیپ، ہی گاٹ اے پین رائٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ اینڈ بیکاز آف دا پین ہی کانٹ سلیپ پراپرلی۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، پلٹ پلٹ کر ہمراہ کرنے والوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر ثواب دینا چاہتا ہے۔ ہاں کل میں شمائل ترمذی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا درس میں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف کا ہے، پڑھو۔ اور میں نے کہا یہ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں نقل کیا کہ اگر کوئی آدمی کپڑا پہنے اور اپنے پرانے اچھے کپڑے لیکن پرانے اس کو صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی، قیامت میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے، a person wears a new clothes, if you read the dua alhamdulillah alladhi kasani ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، تو اس پر تو کہا ہر 2 دن کے بعد آپ کپڑے بدلتے ہیں اور اس کے بعد سالانہ کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ اس کی سترن و حفظن، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ اس کا پردہ کر لیتے ہیں۔ اور جو آدمی نیا کپڑا پہننے پر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لے، فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، ابو داؤد شریف مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، لیکن بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک وقتی زندگی پریشانی آتی ہے، مایوس نہ ہو، ڈونٹ بیکم ہوپ لیس،
یہ نان مسلم کا کام ہے اللہ سے مایوس ہونا، مسلمان کا کام نہیں. وہ ہر مصیبت پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. Definitely Allah wants something because اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل. فرمایا سب سے زیادہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت انبیاء علیہ السلام پر آئی، پھر اس کے بعد والوں پر. اگر مصیبت it's something is a musibat, is something is not good, then why Allah has given to Anbiya alayhi salatu wassalam this musibat. ایوب علیہ السلام نے مصیبت پر صبر کیا تو اللہ نے ان کا لقب کیسا قرآن میں لکھ دیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, we found him the patient one. ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے، نعم العبد, the best my servants. انہو اواب, اللہ کی طرف رجوع ہونے والے. Whenever the difficulty comes, پریشانی comes, turn to Allah first. Yes, اسباب کے درجے میں سب کام کرتے ہوئے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہے. اسلام میں سب سے پہلی عورت جو شہید ہوئی کون ہے؟ حضرت سمیہ. The first lady who became shaheed in Islam, she was Sumayya radiyallahu ta'ala anha. Abu Jahl آیا. Abu Jahl came to Sumayya and Yasir radiyallahu ta'ala. یہ گھرانہ ہے. حضرت عمار ہے، ماں ہے، باپ ہے، گھرانہ ہے. اسلام لے آئے. They accepted Islam. Abu Jahl said to them, listen, اپنے نبی کا انکار کرو. Reject, deny the نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ and دین. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو اس کی حضرت عمار فرماتے ہیں میری والدہ کا سر پکڑا اور پانی میں ڈبو دیا. پانی میں ڈبویا. کتنی دیر تک ڈبوئے رکھا؟ ایسے اندر میں. ایک آدمی کا سر پانی کے اندر میں ہو. Put her head inside the water. And then he thought if she died now. They took out. He took out her head. She was still alive. فوراً کہا اللہ احد, میرا تو ایک ہی اللہ ہے. Straight away she said, one Allah. ایک اللہ ہے. پھر ابو جہل نے کہا ایک اور وارننگ دیتا ہوں, ڈینائی کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی اور دین کی اور ان کے ڈینائی کر, چھوڑ دوں گا. کہا ابو جہل میرے بدن کے گوشت اور بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو تو توڑ سکتا ہے, لیکن اس خون میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس محبت کو تو چھین نہیں سکتا. یہ آنسر تھا. You can do anything, break my bodies, you can split the parts of my bodies, but you cannot remove the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the blood of my body. Who said that? Sumayya radiyallahu ta'ala. Oh, got very angry. بڑے مضبوط دو اونٹ منگوائے رسی کے ساتھ, ایک پیر میں باندھا. One camel tied one leg, another camel tied another leg. بول ابھی بھی بول. کہا کچھ نہیں, میں اللہ کو اور نبی کو مانتی ہوں. سبحان اللہ. What happened? And he made the camel run on the opposite direction, right side and left side. حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے. قربانی تو انہوں نے دی ہے, میں کیا قربانی دیتا ہوں؟ میں تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. MashaAllah, fully well. I got nothing wrong with me. Allah had given me the beautiful sleep. I slept well. I can't get up for Fajr Salah. I ate night time. I went to sleep. قربانی دی. They have given a sacrifice. ہم کیا قربانی دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلی سے چل رہے ہیں, ایک کالے آدمی کو دیکھا. مسلمان کالے کو روزانہ دیکھتے تھے, لیکن ایک دن دیکھا چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے, چکی چلا رہا ہے رو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا بخار ہے. I'm very, very sick and I can't do this work. But I have to do it. If I'm not going to do, then Umayyah, my master, is going to come in the morning and he's going to beat me up. But میرے اندر طاقت نہیں ہے, پھر بھی مجھے کرنا پڑے گا. فکر نہ کر, میں ابھی آ رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں wait, I'm coming now. کہا بہت سارے میرے پاس آئے اور یہ کہہ کر گئے, کوئی واپس نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے یہ کوئی خوبصورت چہرے والا ہے. اس زمانے میں نام کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ ان کا نام مبارک رکھتے تھے. برکت والا, مبارک چہرے والا, نور والا, ایسا نام رکھتے تھے. Oh, this is Mubarak person, he passed. I don't know he's going to come back or not. Within a few minutes, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرم دودھ اور کھجور لے کر آئے. فرمایا اس کو کھا اور سو جا. کھا لے, سو جا, بیمار ہے, سو جا. وہ کہنے لگا یہ کام کون کرے گا, وہ تو مجھے مارے گا. فرمایا تو آرام کر, میں چکی چلاؤں گا. سید القوم خادم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نورانیت کون بیان کر سکتا ہے, کون ہے؟ امام بخاری جیسے اتنے بڑے محدث جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا حسن بیان کرتے ہیں تو کسی ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ صحابی سے بیان نہیں کر رہے ہیں. وہ کسی بدری صحابی کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ فلاں بدری صحابی who mentioned the whole body, خوبصورتی, نورانیت, کیسی آنکھ, کیسا کان, کیسی آنکھ, کیسا چہرہ, یہ سب کیسے بال, کیسے کپڑے, کس سے بیان کیا؟ ام معبد سے بیان کیا. ام معبد یہ کون ہے؟ You know the story when Nabi sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara. On the way in a small house, جھوپڑا تھا. اللہ کے نبی پیاسے بھی تھے, ہجرت کے اندر بھوکے بھی تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اس جھوپڑے میں جاؤ, ان کے پاس کچھ کھانا ہو تو لے لو. وہاں گئے تو دیکھا ایک بڑی عورت ہے, بڑی عورت ہے. جا کر پوچھا کوئی کھانا ہے؟ کہا کوئی کھانا نہیں ہے. کہا کوئی بکری ہے؟ کہا بکری بھی ساری. ابو معبد جو ہے بکریاں چلانے کے لیے تو graze the goats, he went in jungle. The small بکری ہے, چھوٹی بکری ہے, وہ تو ابھی کیا دودھ دے گی, چھوٹی بکری, اس کو گھر چھوڑ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو کہو just give me permission to take out the milk from this goat also. چھوٹی بکری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. وہ سارا دیکھ رہی ہے اور انہوں نے بھی نام رکھا مبارک. کیسے مبارک نام رکھا, اس پر سے مجھے بات یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا بکری پر, دودھ شروع ہو گیا. آپ نے پیا, صدیق اکبر نے پیا اور برتن بھر کر گھر والوں کو دیا اور ان سے سلام کلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. شام کو بکریاں چرا کر ابو معبد آ رہے ہیں. پوچھا آج کیا بات ہے, گھر میں روشنی بہت ہے, کیا بات ہے, آج کیا بات ہے, گھر میں خوشبو بہت ہے, ایسی خوشبو کبھی نہیں, کیا بات ہے, آج کیا بات ہے, گھر میں کھانا بہت زیادہ ہے, یعنی دودھ کبھی اتنا نہیں جو آج برتن بھرے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. ام معبد تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہی ہے, I forgot to ask the name, who he was. میں تو نام پوچھنا بھول گئی کہ وہ کون تھے. تو what she says, ایک مبارک آدمی آیا تھا, ایک برکت والا مبارک آدمی who came in the house. And mashallah, because it is Nuraniyat, Imam Bukhari narrating the whole Hulya of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Umm Ma'bad. تو میں بات کر رہا تھا میرے بھائیوں, صبر پر, صبر پر. ایک ہوتا ہے صبر کرنا اللہ کے حکم پر, میرے اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے, چاہے مجھے اپنے نفس پر پیر رکھنا پڑے. But I am not going to break the commands of Allah. یہ سب سے بڑا صبر ہے. دیکھیے نا یوسف علیہ السلام کو, قرآن کا واقعہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو
جوان بھی ہے، بے وطن بھی ہے. اپنے وطن میں تو آدمی ہے بھائی یہاں تو کوئی مجھے کچھ کہے گا نا، وطن سے بے وطن ہے اور شادی بھی نہیں ہوئی اور مکان بھی ہے اور کوئی سوائے زلیخا کے کوئی ہے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اور دعوت دینے والی وہ محکوم وہ دعوت دے رہی ہے اور دعوت بھی دھمکی کے ساتھ دے رہی ہے، اگر تو نہیں آیا میرے پاس تو جیل میں ڈلوا دوں گی. اتنے زیادہ سہولت ہے، ایزی پن ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام سے معاذ اللہ نہیں، کتنے کھلے. اور مجھے دیکھو، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم گناہ کر لیتے ہیں اپنے اللہ کو. little things we disobey اللہ. اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو جاتی ہے، اللہ کو قیامت میں جواب دینا ہے. وہ یوسف علیہ السلام. ایک بات میری یاد رکھو، ایک نکتہ، 2 نکتے میں آپ کو بتلاؤں گا، شاید آپ کو زندگی میں یاد رہ جائیں، میں ہوں یا نہ ہوں دنیا میں، لیکن آپ کو یاد رہ جائیں. عجیب بات ہے، فرمایا بے صبری سے تمہاری مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے. بے صبری سے تمہاری مصیبت ٹلنے والی، ہٹنے والی. If you be impatient, your مصیبت is not going to remove. Yes, تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا، ثواب سے محروم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ آدمی جس چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ جس چیز پر اس کو غم ہوا ہے، اس کو سیڈنس ہوا ہے، سورو ہوا ہے، پریشان ہوا ہے، اسی چیز کو اللہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اسی چیز کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات فرمایا، اور اس پر مثال بھی دی حضرت نے، عجیب مثال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ یعقوب علیہ السلام روتے ان کی بینائی چلی گئی بیٹے کی وجہ سے. اچھا، تفسیر حسین میں اور واقعہ لکھا ہے، چلو وہ بھی سنا دوں، ساتھ میں یاد وقت ہے نا، 1 منٹ 2 منٹ وہ بھی سنا دوں، پھر وہ بات سنا دیتا ہوں. تفسیر حسینی میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی تو بیٹے کا سوال دیکھو کہ ابو جی you was crying for 40 years and you lost your eyesight also just because of دنیا. میری وجہ سے، because of your son you should cry in Allah. فرمایا بیٹے میں تیری وجہ سے نہیں رو رہا تھا. I was not crying because of my Yusuf. I was crying from the time Yusuf lost. مجھے فکر تھی اس کے ایمان کی کہ وہ ایمان پر ہے یا نہیں. He is on the ایمان or not. فکر ہے اپنے بچے کی. ہم دیکھو اپنے بچے کی کتنی فکر کرتے ہیں. تو جو مصیبت آتی ہے، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی لے کر آئے کپڑے، یوسف علیہ السلام کے کپڑے لے کر آئے اور کیا کہا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا. یہ اس کے کپڑے ہیں، اور کچھ خون ادھر ادھر سے مار کر جانور کا لگا دیا اور لا کر کہا بھائی کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا. اور بھیڑیا نہیں کھایا، کہاں ڈالا انہوں نے؟ کنویں میں ڈالا. لیکن ایکسکیوز کیا کیا؟ دس از دا کلوز اب یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام دیکھو نا، خون ہے اس پر، لیکن انسان سمجھتا ہے نا کہ بھیڑیا بھی کیسا عقل والا تھا، کیسا سمجھدار تھا کہ اس نے کپڑے نہیں پھاڑے، بغیر پھاڑے پورا بدن کھا گیا. کپڑے پھاڑے بغیر. تو یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، فرمایا اب تو میں صبر ہی کروں گا، فصبر جمیل. لیکن اس کے جواب میں کپڑے کی وجہ سے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی ہے، رنج ہوا ہے. یوسف علیہ السلام جب حاکم بنے، بادشاہ بنے، اپنا کپڑا نکالا، کہا جاؤ لے کر جاؤ، میرے ابو کو بتلاؤ. سونگنا تھا، آنکھیں واپس آ گئی، آنکھیں واپس آ گئی. بے شمار مثال ہے قرآن میں اور حدیث میں
مجھے صرف ایک سبق دینا ہے، صبر کرنا ہے. کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آدمی اگر صبر نہیں کرتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، جو آدمی بے صبر بنتا ہے، اللہ کی شکایتیں بار بار کرتا رہتا ہے مخلوق کے سامنے، فرمایا ہر سانس کے برابر اس کو گناہ ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر دریائے دجلہ کا جو پانی ہے اس کے قطرے کے برابر اس کو گناہ ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے جتنے دن ہیں، رات ہیں، اس رات اور دن کے برابر اس کو گناہ ہوگا. بے صبرہ کبھی نہ بنے تکلیف میں. تو میں نے کیا کہا؟ بے صبرہ کون ہے؟ جو ہر بات میں اللہ کی شکایت کرے. اور صبردار کون ہے؟ جب مصیبت آئے اپنا اسباب کا کام بھی کرے، ڈاکٹر کے پاس فلاں صاحب کرے، لیکن کدھر متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے. یہ میری باڈی نہیں، یہ میرا بدن نہیں، یہ میرا گھر نہیں، یہ میرا مال نہیں، سب اللہ کا ہے. اللہ نے دیا ہے. ایز اے وی آر رینٹنگ اونلی. اللہ is going to ask the eyes, what did you do? Allah is going to ask the ears and mouth and brains and everything, what did you do? Allah is going, because this is the house of Allah, this is the body Allah has given me just to use. We have to answer Allah tabarak wa ta'ala. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا